میرے پیارے دوستو، یہ ویڈیو آج آپ کے لیے خاص ہے۔ آج آپ کو جو نسخہ فراہم کیا جا رہا ہے وہ کتنا حیرت انگیز ہے۔ اس کے فوائد کے بارے میں جاننے کے بعد آپ اس نسخے کو اپلائی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی نعمت ہم پر ہوتی ہے اس میں انسانی صحت کے لیے بے پناہ فائدے ہوتے ہیں۔ افسوس کہ ہم ان فوائد سے واقف نہیں ہیں۔ دہی اور کھجور کو ایک ساتھ کھانے سے کیا منفرد فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ اب دہی اور کھجور کو ایک ساتھ کیسے کھاتے ہیں؟ اب تمام تفصیلات جان لیں گے، تو پوری ویڈیو ضرور دیکھیں۔ آپ عزیز دوستوں سے اس ڈش کے فوائد اور اسے بنانے کے طریقے کے بارے میں بھی سنیں گے، لیکن پہلے ہمیں جلدی سے آپ کو دہی سے متعارف کرانے کی اجازت دیں۔ قدرت نے دہی کو کیا فائدے عطا کیے ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ دہی نہ صرف آج کے زمانے سے بلکہ زمانوں سے ایک عام پکوان رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب فرانس میں دہی کو حیات جاویدہ کا نام دیا جاتا تھا، اور یہ عقیدہ ابھی تک رائج ہے۔ دہی سے فرانس میں علاج بھی کیا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ 1700 میں فرانس کا بادشاہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ جب کوئی علاج کارگر نہیں ہوا اور بادشاہ سوکھ کر کانٹا ہو گیا، تو اس کے علاج کے لیے یونانی معالج کو بلایا گیا۔ اس نے بادشاہ کو صرف دہی کا استعمال کرایا اور بادشاہ صحت یاب ہو گیا۔ جراثیم کے ایک فرانسیسی پروفیسر کے مطابق دہی خوراک لمبی عمر کا راز ہے، کیونکہ یہ نہ صرف انسان کو مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے بلکہ اس کی عمر بھی بڑھاتا ہے۔ اپنے ماہرین غذائیت سے دہی میں پائے جانے والے انوکھے بیکٹیریا کے بارے میں سنا ہوگا۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ یہ پروبائیوٹک ہاضمے کو بہتر بنانے میں معاون ہے، جسے آپ اپنے پیٹ کے مسائل کے علاج کے لیے تھوڑی مقدار میں دہی کا استعمال کریں۔ انشاءاللہ یہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور ہاضمہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ ہیں دہی کے چند فائدے۔ اب میں آپ کو آج کی ڈش کے بارے میں بتاتا ہوں، جس میں دہی اور کھجور کو ایک منفرد اور حیرت انگیز طریقے سے ملایا گیا ہے۔ اس نسخہ کی تیاری کے لیے ہدایات پر احتیاط سے عمل کرتے ہوئے شروع کریں۔ اس کے بعد آپ کو اس کا استعمال کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا۔ دوستو، اس ترکیب کے لیے آپ کو 120 گرام کھجور کی ضرورت ہوگی۔ ان کھجوروں کو ابھی صاف کریں اور گٹھلی نکال لیں، گھٹنیاں پھینک دیں اور کھجور کو محفوظ کر لیں۔ اب ان کھجوروں کو بہت باریک باریک لمبائی کی طرف، تو اس میں دودھ میں 1-2 چمچ دہی ڈال کر رکھنے۔ دہی ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو دراصل اپنے دہی کی طرح ہی 1 کلو گرام دودھ میں ڈال دیں۔ جب یہ 24 مدتوں میں سارا دہی بن جائے گا تو یہ آپ کا خاص نسخہ تیار ہے، جب تک جوس جیسا نہ بن جائے۔ اور اس دہی کا ذائقہ اب تصور کر سکتے ہیں کہ کس قدر لذیذ ہوگا۔ پیارے دوستو، اس کا ذائقہ ہی لذیذ نہیں ہوگا بلکہ فوائد کے لحاظ سے بھی ایک بہترین نسخہ ہے۔ اس نسخے کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ صبح شام کھانا کھانے سے پہلے یا پھر کھانا کھانے کے 1 سے 1.5 گھنٹے بعد 2 سے 3 چمچ استعمال کریں۔ رمضان المبارک میں سحری اور افطاری کے بعد استعمال کریں۔ اس مرکب کو ٹھنڈی جگہ پر رکھیں۔ گرمیوں میں کوشش کریں کہ کم مقدار میں تیار کریں، اور سردیوں میں زیادہ تیار کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کے پاس محفوظ کرنے کے لیے فریج نہیں ہوتا۔ فریج میں رکھ کر آپ آسانی سے 5-6 دنوں تک استعمال کر سکتے ہیں۔ ختم ہونے پر دوبارہ تیار کر کے رکھ لیں۔ دوستو، اس ڈش کو ایک لاجواب اینٹی آکسیڈنٹ سمجھا جاتا ہے، جو قبل از وقت بڑھاپے میں تاخیر کرتا ہے اور خون کی کمی کے شکار افراد کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ یہ اعصابی نظام کی بیماریوں کا لاجواب علاج ہے۔ یہ معدے کے مسائل میں مدد کرتا ہے۔ یہ جگر کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔ دوستوں، اس نسخے کو اب رمضان المبارک کے دنوں میں بھی ضرور تیار کر کے استعمال کریں، کیونکہ اس دہی کے استعمال کے بعد روزے سے ہونے والی کمزوری بالکل ختم ہو جاتی ہے اور یہ توانائی پیدا کرتا ہے، اور معدے اور آنتوں کے مریضوں کے لیے بھی مفید ہے۔ پیارے دوستو، اس نسخے کی صحت پر بڑے ہی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو اس نسخے کو لازمی استعمال کریں۔ خود بھی اس نسخے کو استعمال کریں اور ویڈیو کو صدقہ کی نیت سے شیئر بھی کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس نسخے سے استفادہ کر سکیں۔ آخر میں ہم طب نبوی میں کھجور کی طبی اہمیت کے بارے میں
کچھ اہم معلومات شیئر کرتے ہیں۔ دیگر پھلوں کے مقابلے میں کھجور ایک طاقتور پھل ہے جو جسم کو زیادہ طاقت اور قوت بخشتا ہے۔ کھجور بہترین پھل ہے کیونکہ ان میں فائبر، پوٹاشیم، میگنیشیم، وٹامنز اور اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ اس میں موجود شکر اور گلوکوز سے جسم کو تیزی سے توانائی ملتی ہے۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ ایک تحقیق کے مطابق کھجور نہ صرف جسمانی قوت مدافعت بڑھاتی ہے بلکہ اسے برقرار رکھنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ کیلشیم، جس میں کھجور ہوتی ہے، ہڈیوں کی صحت کو بڑھانے میں معاون ہے۔ ایک مختلف تحقیق کے مطابق کھجور میں فاسفورس، پوٹاشیم، کیلشیم اور میگنیشیم جیسے عناصر شامل ہوتے ہیں جو ہڈیوں کی تعمیر کرتے ہیں اور آسٹیوپوروسس جیسے حالات سے بچاتے ہیں۔ اسی طرح ماہرین کے مطابق کھجور میں فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو کہ نظام ہاضمہ کے مناسب افعال کے لیے بہت ضروری جزو ہے۔ فائبر کے استعمال سے قبض کی روک تھام ہوتی ہے، اس طرح آنتوں کی حرکت کو تیز کرتا ہے۔ جرنل آف نیوٹریشن میں ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جو لوگ باقاعدگی سے کھجور کھاتے ہیں ان کا نظام ہاضمہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ دوستو، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کھجور کھانے سے آپ کا وزن کم ہو سکتا ہے۔ ان میں موجود فائبر پیٹ کو زیادہ دیر تک بھرے رکھتا ہے جبکہ بلڈ گلوکوز کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ اس کے علاوہ کھجور میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس جسم سے زہریلے مواد کو خارج کر کے ہاضمہ تیز کرتے ہیں جس سے میٹابولزم تیز ہوتا ہے۔ اس لیے یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ روزانہ کم از کم 5 دانے کھجور لازمی استعمال کیے جائیں تاکہ مذکورہ فوائد حاصل ہو سکیں۔ پیارے دوستو، یہ تھے کھجور کے فوائد۔ چلیے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ حضور پاک نے کھجور کو کیسے کیسے استعمال فرمایا ہے۔ کھجور کو سالن کی ایک قسم سمجھنا چاہیے کیونکہ انہیں روٹی کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے۔ میں نے رسول اللہ کو دیکھا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس نے کہا کہ اس روٹی کے ساتھ سالن ہے جب وہ جو کی روٹی کے ٹکڑے پر کھجوریں ڈال رہا تھا۔